نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب بادشاہ کو خواب آیا اور اس کی تعبیر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتلائی، اور پھر بادشاہ نے اسی پیغام لانے والے کو یعنی جو تعبیر پوچھ کے آیا تھا اسے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے جیل سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے وہ جو عورتوں کے معاملات ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ذرا اس کی تحقیق ہو جائے۔ تو جب تحقیق کی تو سب عورتوں نے کہا جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں سچے ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ بھی یعنی کوئی بھی غلط بات ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پہ جو اس کی مرکزی کردار تھی یعنی وہ عزیز مصر کی بیوی، اس نے بھی کہہ دیا کہ اب حق بالکل واضح ہو گیا ہے، میں نے خود جو ہے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام جب رہا ہو کے رائے، جب ان کو پوری بات بتلائی کہ آپ بالکل جو ہے نا وہ پاک صاف ہیں اور ان عورتوں نے خود اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، وہ فرمانے لگے یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کروایا تھا کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ جنہوں نے میری پرورش کی ہے ان کی عدم موجودگی میں میں نے ان کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی بھی خیانت نہیں کی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا یعنی آج 13واں پارے کا یہ خلاصہ ہے۔ تو 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کیا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے آپ کو کوئی بری نہیں کرنا چاہتا، پاک باز ثابت نہیں کرنا چاہتا، نفس جو ہے نا یہ برائیوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی جس کو بچا لے وہی بچتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اصل معاملہ یہ تھا تاکہ جو ہے نا وہ بات بالکل صاف ہو جائے کہ میں نے کسی طرح بھی خیانت نہیں کی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو خاص اپنا مشیر بناؤں گا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آگے، بادشاہ نے ان سے بات چیت کی، وہ کہنے لگے جی آج کے بعد آپ ہمارے ہاں بڑے معتبر اور باعزت اور امانت دار ہوں، اور پھر آپ کو ہم عہدہ دینا چاہتے ہیں، لہذا آپ یعنی کون سا عہدہ قبول کرنا چاہتے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ وجہ یہ ہے کہ یعنی یوسف علیہ السلام جو ہے اس بارے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ اب یہ کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا نہیں ہے، وہ تو اس نے کہہ دیا تھا کہ عہدہ ہم نے کوئی دینا ہے آپ کو، لیکن آپ پسند کر لیں کہ کون سا کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ان کے لیے زیادہ آسان بھی تھا اور اس پہ مہارت بھی تھی، انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا کہ کہاں کنویں سے نکال کر مصر لائے، پھر مصر کے اندر جو ہے وہ ایک شاہی خاندان گھر کے اندر انہوں نے پرورش پائی، پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن جیل سے نکال کر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وزیر بنا دیا۔ یہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیکوکار ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ تو دنیا کا بدلہ تھا، لیکن آخرت کا جو بدلہ ہے مومنوں کے لیے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ آگے رکوع نمبر 8 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں آگے یعنی یہ بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان میں رہتے تھے، تو وہ جو 7 سال تعبیر بتائی تھی کہ خوب یعنی بارشیں بھی ہوں گی اور موسم کے مطابق غلہ بھی اگے گا اور اس کو تم محفوظ کر لینا، تو جب وہ 7 سال گزر گئے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ قحط سالی والے سال آگے، تو مصر والوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے تو پورے مصر کے اندر غلہ سٹاک کیا اور بہترین اس کی حفاظت کر لی۔ باقی ارد گرد لوگوں کے ہاں جب غلہ ختم ہوا تو پھر وہ پتہ چلا کہ جی مصر کے جو حکمران ہیں وہ غلہ دیتے ہیں اور بڑے ہی مناسب قیمت میں دیتے ہیں، یہ نہیں کہ بھئی بحران آیا تو انہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے، بلکہ عام مناسب قیمت میں مل جاتا ہے۔ تو ارد گرد سے بہت سارے لوگ مختلف ملکوں سے وہاں غلہ لینے کے لیے گئے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی پتہ چلا تو وہ بھی یعنی غلہ لینے کے لیے چلے گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے دفتر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ انجان تھے، انہوں نے نہیں پہچانا کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تو بالکل چھوٹے تھے، اب تو جو ہے نا وہ یعنی کافی عرصہ گزر چکا تھا، تو اس لیے وہ بچپن کی شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور انہوں نے اس طرح غور بھی نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے یار کہاں یوسف علیہ السلام زندہ رہ سکتے ہیں، انہوں نے تو سمجھا کہ ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو خیر بہرحال جب تعارف ہوا تو تعارف کروایا کہ ہم اس طرح 10 بھائی آئے ہیں، اور ایک بھائی ہمارا جو ہے بچپن ان کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اور ایک بھائی جو ہے نا ہمارا چھوٹا وہ گھر پہ ہے، وہ والد صاحب اس کو بیچتے نہیں ہیں۔ تو خیر انہوں نے ان کے لیے غلہ وغیرہ تیار کیا، اور غلہ تیار کرنے کے ساتھ ہی کہنے لگے جی آئندہ وہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، دیکھو میں
مہمان نوازی بھی کرتا ہوں اور میں غلہ بھی پورا پورا دیتا ہوں، تو اب تو میں اس کا حصہ دے رہا ہوں، لیکن اگر آئندہ اس کو ساتھ لے کرنا ہے تو اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے جی والد صاحب کو اس کے بارے میں ہم تیار کریں گے، آمادہ کریں گے، ضرور اس کو لے کر آئیں گے، لیکن والد صاحب جو ہے اس کو بھیجیں گے نہیں۔ تو خیر پھر ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے جو غلہ ماپنے والے ان کے نوجوان تھے ان کو کہا کہ جو ان کا سرمایہ ہے وہ واپس ان کے ہی جو غلہ کی بوری ہیں ان میں رکھ دو، شاید کہ یہ واپس جائیں اور اپنا وہ سرمایہ پہچان لیں اور پھر واپس آئیں۔ تو خیر جب وہ غلہ لے کر واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے جی ایک پیمانہ غلے کا ہم سے روک لیا ہے، لہذا وہ نہیں دیا جا رہا، اب آپ بنیامین کا حصہ، لہذا اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ اس کا حصے والا غلہ بھی لے کر آئیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یار جس طرح میں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا، تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا جنگل میں، تو اب بھی اگر میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا تو یہ ویسے ہی یعنی اس طرح کا ہی جو ہے نا وہ اعتماد ہوگا۔ لیکن بہرحال وہ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین محافظ ہے، وہی ارحم الراحمین ہے۔ اور جب انہوں نے وہ خاص طور پہ اپنے غلہ کھولا تو وہ سرمایہ بھی اس کے اندر تھا، پیسے بھی واپس تھے، وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے جی والد صاحب ہمیں اور کیا چاہیے، یہ دیکھو ہمارا یعنی سرمایہ بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا اب ہم جائیں گے اپنے آل و عیال کے لیے غلہ بھی لائیں گے، اپنے بھائی کی جو ہے نا وہ حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک پورے اونٹ کا جو ہے نا بوجھ غلہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اور یہ بڑا ہی آسان جو ہے نا غلہ مل رہا ہے۔ تو خیر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا یہاں تک کہ تم مجھے قسم دو کہ تم سارے یعنی اس کو لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کوئی ایسی آفت آ جائے کہ تم سارے کے سارے اس میں چلے جاؤ تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے نہیں آگو کسی بھی صورت میں۔ تو انہوں نے خیر جب وعدہ یعنی پکا وعدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے یعنی حضرت بنیامین کو بھیج دیا یعقوب علیہ السلام نے، اور ساتھ جاتے ہوئے ایک نصیحت کی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ یہ کنعانی بڑے خوبصورت تھے اور بڑے لمبے قد تھے، اور 11 جو ہے نا وہ ایک پوری ٹیم ہے، پورا یعنی جو ہے نا وہ ایک جتھا تھا، اور اس طرح اگر اکٹھے داخل ہو گئے تو نظر ہو جائے گی، تو نظر سے بچانے کے لیے جو ہے انہوں نے کہا تھا مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اب یہ کہ یعقوب علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک تمنا تھی وہ انہوں نے پوری کی، اور یہ کرنا بھی چاہیے، یعنی احتیاط کرنی بھی چاہیے نظر سے بچانے کے لیے، اور اسی طرح ہر آفت سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ احتیاط کرنا، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ احتیاط جو ہے نا یہ ایک طرح کا آدھا علاج ہے، تو بطور احتیاط کے انہوں نے کہا تھا یعنی کہ الگ الگ جانا تاکہ جو ہے نا وہ نظر نہ ہو جائے۔ آگے رکن نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب پہلے 10 تھے، اب 11 بھائی وہاں پہنچ گئے، اور ساتھ بنیامین بھی ہے، سب سے ملاقات ہوئی، سب کو الگ الگ بٹھایا، بنیامین کو اپنے پاس بٹھا کر راستے سے کان میں کہہ دیا بھائی میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا اب جو ہے نا آپ نے پریشان نہیں ہونا، لہٰذا جو میں کروں گا آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اب آگے ان کے لیے جو ہے نا وہ غلہ تیار کیا، اور غلہ جو ہے نا وہ ان سب کے برتنوں میں ڈالا، بوریوں میں ڈالا، اور جو بادشاہ کے خاص قسم کا پیالہ تھا وہ جو ہے اس کسی ایک کے غلے میں رکھ دیا۔ اب جب وہ غلہ لے کر واپس ہوئے، تھوڑا دور چلے، تو پیچھے سے جو ہے نا وہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ بھائی آپ تو چور ہیں، آپ چوری کر کے چلے گئے ہو، بادشاہ کا جو ہے نا وہ پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، وہ آپ لے گئے ہو۔ انہوں نے کہا یار اللہ کی قسم جو ہے نا ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم نہ فساد کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی چور نہیں ہے، آپ ہم پہ الزام نہ لگائیں۔ تو خیر وہ کہنے لگے جی آپ خود بتاؤ کہ اگر آپ جھوٹے نکلے اور آپ کے غلے میں سے وہ پیالہ نکل آیا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یار سزا تو یہی ہے کہ ہم اپنے مذہب میں چور جو ہے اگر اس پہ چوری ثابت ہو جائے تو وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے، لہذا آپ اسی کو بدلے میں اپنے پاس رکھ لینا جس کے سامان میں سے آپ کا پیالہ نکل آئے گا۔ تو پھر یہ کہ وہ جو تلاش کرنے والے تھے وہ بڑے ہوشیار تھے، سب سے پہلے جو ہے نا وہ بنیامین کا جو غلہ تھا اس کی تلاشی نہیں لی، بلکہ دوسرے بھائیوں کے غلے سے تلاشی لینا شروع کی، اور کرتے کرتے جب بنیامین کی باری آئی تو اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا، اور انہوں نے کہا جی دیکھو یہ پیالہ ہے۔ تو اس وقت وہ ظالم کہنے لگے جی اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا یوسف نامی، اس نے بھی پہلے چوری کی تھی کسی زمانے میں، حالانکہ یہ بالکل یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا انہوں نے، اور پھر بھی یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ بالکل انہوں نے صبر کیا، اور بالکل جو ہے نا وہ بات ان کے سامنے ظاہر نہیں کی، اور یہ چونکہ ایک طرح کا ہیلا تھا اپنے بھائی کو روکنے کے لیے، اور یہ شان پیغمبری کے جو ہے نا وہ مناسب نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف،
اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ چال بنائی، یعنی ان یہ جو ہے نا تدبیر بنائی کہ یوسف علیہ السلام یہ تدبیر کریں تاکہ اسے وہ اپنے بھائی کو روک لے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت مصر کا قانون تھا اس کے مطابق چور کی سزا یہ نہیں تھی کہ جس نے چوری کی تو اس کو ہی رکھ لیا جائے وہاں، یہ یعنی کنانیوں کے ہاں تھا، ان کے منہ سے کہلوایا نا کہ بھئی اگر یہ چوری ثابت ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی جو اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے برتن سے نکل آئے گا آپ اس کو رکھ لینا۔ تو خیر جب بنیامین کو رکھ لیا تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے سامنے عاجزی شروع کر دی کہ ہمارے بوڑھے باپ ہیں لہٰذا وہ بہت پریشان ہوں گے، ہم میں سے کسی ایک کو ان کی جگہ پہ رکھ لیں۔ وہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی چوری کسی اور پہ ثابت ہو اور ہم کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انہی کو ہم رکھیں گے۔ اچھا آگے رکوع نمبر 10 میں یہ بیان کیا کہ جب انہوں نے پوری کوشش کی یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے اور انہوں نے جو ہے نا وہ بات نہ مانی، تو جب اس سے مایوس ہو گئے تو پھر الگ ہو کر جو ہے نا وہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے جو بڑے تھے جن کا نام یہودا تھا وہ کہنے لگے یار دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا وعدہ لیا ہے ہمارے والد صاحب نے، اور اس سے پہلے دیکھو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو، تو لہٰذا اب میں والد صاحب کا سامنا کرنے کے لیے بالکل بھی سکت نہیں رکھتا، میں یہاں ہی رہوں گا یہاں تک کہ والد صاحب خود اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لہٰذا آپ چلے جاؤ، والد صاحب سے کہہ دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کا ہمیں کیا پتا کہ کیا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو ہم پر اعتماد نہیں تو مصر کے جس شہر میں ہم گئے ہیں وہاں لوگ بھیج کر آپ پتہ کر لیں، اور اسی طرح وہ قافلہ جس میں ہم واپس آئے ان سے بھی پوچھ لیں ہم سچے ہیں۔ تو خیر یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب بات رکھی جا کر ان بھائیوں نے، تو انہوں نے وہی جواب دیا، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سارا کا سارا تم نے خود گھڑا ہے معاملہ منصوبہ، لہذا بنیامین کو وہاں چوری کے الزام میں گرفتار نہیں کیا بلکہ تم نے خود جو ہے نا ان کو شہید کر دیا یا کسی جگہ تم نے ان کو بیچ دیا۔ اب میں صبر ہی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان سے الگ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرنے لگے، اور یہاں تک کہ غم اور پریشانی میں رو کے ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئی تھی، اس آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا تھا، نظر چلی گئی تھی، اور جب وہ مسلسل روتے رہتے تو ان کے جو گھر والوں نے کہا کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کا مسلسل تذکرہ کرتے رہو گے یہاں تک کہ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو ختم کر دو گے۔ خیر بہرحال وہ کہنے لگے جی میں اپنی ساری شکایت اور اپنی پریشانی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ خیر بہرحال پھر ایک دن یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی اور بنیامین کی محبت بیدار ہوئی اور خوب جوش آیا، تو ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے جاؤ، بیٹوں سے دوبارہ کہا کہ تم جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ کافر قوم کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ خیر جب دوبارہ مصر پہنچے اور عزیز مصر یعنی اس وقت مصر کے جو وزیر خزانہ تھے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے بھائیوں نے ان کے سامنے اپنی عاجزی پیش کی کہ وہ کہنے لگے جی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانی ہوئی ہے، اور اس دفعہ یعنی غلہ بھی جو ہے وہ کم ہو گیا تھا، لہذا اب ہمارے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے، جتنا سرمایہ تھا وہ ہم لے آئیں، لہذا آپ ہمیں غلہ دیں، پیسے بھی لے لیں کچھ کے اور کچھ ہم پہ صدقہ کریں، یعنی ویسے مفت بھی ہمیں دیں۔ جب یہ بات کہی تو پھر اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی تم جانتے ہو کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے جب تم بالکل ناواقف تھے؟ پھر دیکھے تو کہنے لگا ہاں آپ یوسف ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر وہ کہنے لگے یار اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، معاف کر دیا بھائیوں کو، یعنی یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ کہے تھے، اور فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پہ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بینائی بھی واپس کر دیں گے، اور جب بینائی واپس آ جائے گی تو تم سارے کے سارے میرے پاس آ جانا۔ اور جب وہاں سے قافلہ جدا ہوا، اللہ اکبر، یعنی مصر سے جب قافلہ چلنے لگا تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی کنعان میں،
یعنی 1 مہینے کی مسافت تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی بتلانا چاہیں تو مصر سے خوشبو آ گئی، نہ بتلانا چاہیں تو کئی دن جو ہے نا وہ 7 کنعان کنویں میں پڑے رہے، تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں، نہ بتانا چاہیں تو نہیں بتا سکتے، بتانا چاہیں تو دور سے بھی بتا دیا۔ تو خیر وہ کہنے لگے جی مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، تو اس وقت گھر میں وہ پوتے وغیرہ بہویں وہ لوگ تھے، وہ کہنے لگے مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو تو آ رہی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یار یہ بوڑھا جو ہے کیسی بے عقلی باتیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سن کے یہی بات کہی، وہ کہنے لگے جی اب بھی آپ وہ پرانی ہی بات میں ہیں، لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اب کہاں آنا ہے۔ تو خیر جب وہ یہودا جو ہے نا ان کے بڑے بھائی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، وہ جو ہے نا ان کو قمیص دی کہ آپ جو ہے نا وہ والد صاحب کے یعنی جو ہے نا وہ چہرے پہ لے کے لگانا اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ وہی قمیص لے کر آئے، کیونکہ وہ جو بھیڑیا کے خون لگا کے جو قمیص لے کر آئے تھے وہ بھی انہی کے ہاتھ میں تھی۔ تو انہوں نے بھائیوں سے کہا یار اب بشارت والی قمیص بھی میں لے کر جاؤں گا۔ تو خیر جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ قمیص ان کی آنکھوں پہ لگائی اور روشنائی واپس آ گئی، اور پھر وہ کہنے لگے یار دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جو مجھے اللہ پر اعتماد اور یقین ہے وہ تمہیں نہیں ہے، اور اللہ پہ مجھے یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کو مجھے ملائیں گے، اور ملا دیا۔ اور پھر انہوں نے عرض کی کہ ہمارے والد صاحب ہمارے لیے جو ہے نا وہ معافی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آپ بھی ہمیں معاف کریں۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا تمہارے لیے، یعنی ان قریب، اور اس سے مراد یعنی سحری کا وقت ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کو وہاں سے لے کر یعنی یعقوب علیہ السلام اور جو ان کی زوجہ مطہرہ تھی اس وقت یعنی حضرت راحیل، ان کو لے کر چلے، اور سارے کا سارا خاندان جو ہے نا وہ مصر پہنچ گیا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ یہاں امن سے رہو گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا، اور بھائی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور تعظیمی سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ شریعت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عجم کی طرف آئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، واپس گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے محبوب یہ عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو زیادہ حقدار ہیں اس بات کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ خامدوں کو سجدہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، نہ تعظیمی سجدہ اور نہ ہی کسی قسم کا سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کو حرام قرار دیا ہے، سجدہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوگا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی یہ وہ خواب تھی جس کی تعبیر اب سامنے آ گئی، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا وہ جیل سے نکالا، اور پھر یہ ہے کہ تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیہات سے نکال کر شہر میں لے آیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہوا۔ اور پھر یعنی یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے رب آپ نے مجھے بادشاہی بھی عطا کی اور مجھے یعنی خوابوں کی تعبیر بھی بتائی، اور آپ ہی میرے یعنی کارساز دنیا اور آخرت میں، اور مجھے یعنی اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اب یہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، میرے محبوب یہ ساری غیب کی خبریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، آپ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے جب وہ بھائی منصوبہ بنا رہے تھے اور اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ ان کے ایمان لانے کی حرص بھی کریں، کیونکہ پہلے بھی قومیں ایسی تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں بھی دیکھیں لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک تو یہ بڑی نشانی ہے یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی فرمایا دن رات یہ جو زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نشانیاں پیدا کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر سے جو گزرتے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو خیر بہرحال اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ یہ جو دین اسلام ہے، قرآن اور توحید والا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور میرا بھی یہی راستہ ہے اور میرے جو ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے، رجالن، کوئی عورت جو ہے وہ نبی بن کے نہیں آئی، سارے نبی انسان تھے اور مرد تھے۔ اور فرمایا کہ
یہ مکہ والے ادھر ادھر چلے پھرے نہیں ہیں، یہ دیکھیں کہ جو ان سے پہلے جن لوگوں نے انکار کیا ان کا کیسا انجام ہوا، اور آخرت کا گھر ایمان والوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنا رسولوں کو پریشان کیا کہ یہاں تک کہ جو ہے نا وہ رسول ان کے ایمان سے جو ہے نا وہ مایوس ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور لوگوں نے بھی یہ گمان کیا کہ رسولوں نے ان کو بار بار کہا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کچھ مؤخر ہو گیا، تو لوگ کہنے لگے جی یہ تو ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی یہ تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اچانک جو ہے نا وہ ہماری مدد آئی انبیاء کے ساتھ، اور ہم نے بچا لیا جس کو چاہیے، یعنی ایمان والوں کو، اور کافروں کو جو ہلاک کر لیا، اس لیے کہ جو ہے نا وہ مجرموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں ٹلتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں ان میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اور یہ قرآن و مجید خود نہیں بنا لیا گیا، بلکہ یہ قرآن و مجید اللہ کا کلام ہے اور پہلے کتابوں کی تصدیق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل بیان کی، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن فائدہ جو ہے نا وہ ایمان والی قوم کو ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے۔ اس کا نام سورہ رعد اس لیے ہے کہ رعد یہ مصدر ہے، اس کا معنی کڑک، اور اکثر مفسرین کے نام کے نزدیک یہ جو ہے نا فرشتے کا نام ہے، وہ فرشتہ جو بادلوں کو ہانکنے پر یعنی بارش میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ قرآن و مجید میں 6 فرشتوں کے نام ہیں، ایک رعد، اور ایک جو ہے مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، اسی طرح ہاروت اور ماروت، اور جبریل اور میکائیل۔ تو یہ جو رعد ہے یہ جب بادلوں کو ہانکتے ہیں تو اس سے بادلوں کا آپس میں ان کی آواز وغیرہ ٹکراتی ہے تو اس سے کڑک پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الرعد ہے۔ اور اس سورہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت پہ عقلی دلائل بیان کیے ہیں، اور اسی طریقے سے مشرکین پہ شکوے بھی ہیں کہ اتنے عقلی دلائل جو کہ بالکل واضح ہیں اور ان سے ہر آدمی جو ہے نا وہ یعنی استدلال حاصل کر سکتا ہے اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اتنے دلائل کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے، تو پھر وہ ان کی ناکامی ہی ہے۔ اور سب سے پہلے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم را، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن و مجید کی طرف ترغیب ہے کہ قرآن و مجید یعنی یہ جو آیتیں ہیں یہ قرآن و مجید کی آیتیں ہیں، اور وہ یعنی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایمان نہیں لاتے۔ آگے آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ دلیل بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہوا بغیر ستونوں کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی یعنی خود نظام بھی چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے، ہر ایک جو ہے نا وہ اپنے ایک مدت کے لیے چل رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس کے اندر پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور ہر طرح کا پھل جو ہے نا وہ بنایا، جس میں جوڑا جوڑا یعنی ان کے ذائقے مختلف ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی بعض کی شکلیں بھی مختلف ہیں، اور اسی طرح یعنی پھلوں میں بھی جو ہے نا وہ سائنسی تحقیق کے مطابق بھی جو ہے نا وہ نر مادہ ہوتے ہیں، جیسے کھجوروں میں نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہر طرح کے درختوں کا بھی جوڑا جوڑا بنایا، اور رات کے ساتھ اللہ تعالیٰ دن کو ڈھانپ دیتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ زمین کے اندر مختلف قطعے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک حصہ جو ہے وہ ریگستان ہے، دوسرا حصہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ زرخیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین میں باغات ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں انگوروں کے، اور اسی طرح کھیتیاں ہیں، کھجور کے باغات ہیں، اور سب جو ہے نا وہ ایک پانی کے ساتھ سیراب ہوتے ہیں، لیکن ذائقہ جو ہے وہ سب کا الگ الگ ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کفار جو ہے اتنے دلائل کے باوجود اگر قیامت قائم ہونے سے تعجب کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کے تعجب کرنے پہ تعجب ہے کہ ان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ یعنی دوبارہ بھی انسانوں کو زندہ کر کے احتساب بھی کر سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ برائی کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ یعنی عذاب مانگتے ہیں، ان کو عذاب نہیں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی یعنی عذاب کی بڑی بڑی شکلیں گزر چکی ہیں، اور ان سے ان کو جو ہے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، لیکن وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ یعنی جو ہے نا وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رہنما ہادی بنا کے بھیجا ہے، آپ بھی ان کے لیے ہادی ہیں، لہذا یہ جو مطالبات کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے جو ضروری نشانیاں تھیں وہ سب جو ہے نا وہ آپ پر ظاہر بھی کر دی ہیں، اور آگے ظاہر ہوتی بھی رہیں گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی وہ ذات ہے کہ جو جانتا ہے
اس کو جو کہ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، یعنی جو ماؤں کے پیٹ میں حمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اس میں جو کم ہوتا ہے جو زیادہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ چاہے تم اپنی بات کو چھپاؤ یا بلند کرو، اور اسی طرح چاہے جو ہے نا وہ دن میں کوئی چیز باہر نکلے، رات میں کوئی چیز چھپنے والی ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی یا کوئی قوم اپنی کیفیت کو نہیں بدلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے نا اس کو نہیں بدلتے۔ پہلے اپنا اندر تبدیل کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے۔ اگر کوئی نعمت میں ہے، اگر اس کا شکر ادا کرتا رہے گا، ناشکری نہیں کرے گا تو وہ نعمت نہیں بدلے گی۔ اور اگر کوئی آدمی کسی جو ہے نا وہ پریشانی میں ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگے گا، اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو بدل دیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، یعنی جب بادل آسمان پہ آتے ہیں، بارش قریب ہوتی ہے یا بارش برسنا شروع ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ بجلی جو ہے چمکتی ہے اور بجلی گرتی ہے، تو اس میں فرمایا کہ تمہارے لیے خوف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، لیکن اب امید بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ بارش برسے گی۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑے بھاری بادلوں کو جو ہے نا وہ پھیلا دیتا ہے، اور جو رعد فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور فرشتے بھی جو ہے وہ باقی فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر جو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بادلوں میں سے یعنی کڑک اور بجلی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پہنچانا چاہتے ہیں، جس پہ گرانا چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اصل جو دعوت اور پکار ہے وہ صرف اسی کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، فرمایا کہ وہ جن کو پکارتے ہیں وہ بالکل بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ ان کو پکارنے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کنویں پہ کھڑا ہو کر آواز دے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، اے پانی میری طرف آ جا، تو جس طرح وہ پانی جو ہے وہ نیچے سے آ کر اس کے منہ میں جانے والا نہیں ہے، اور وہ پانی اس کی پکار کو سن کر آگے اس کی جو ہے نا وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ جو معبودان باطلہ ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ بھی ان کی پکار سن کر کوئی بھی کسی قسم کا ان کا فائدہ جو ہے ان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ یعنی آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری اللہ کے تابع اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں، اور اسی طرح جو سائے ہیں یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں درختوں کے صبح و شام۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید دلیل بیان فرمائی، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کو مخالف بھی مانتے تھے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پالنے والا ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو پھر اللہ کے علاوہ تم ایسوں کو کیوں جو ہے نا وہ اپنا معبود بناتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہے تمہارے لیے، نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کیا اندھا اور بینا اور اسی طرح اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ مومن اور کافر اور حق اور باطل بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہیں، آیا انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کر دی ہے کہ ان کو شبہ ہو گیا کہ چلو جی یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، کسی نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو آسمان سے جس نے پانی برسایا اور پھر وہ پانی وادیوں میں جو ہے وہ بہہ پڑا، جتنی جو ہے نا وہ وادیوں کے اندر وسعت تھی ان میں بہہ پڑا، اور پھر اس یعنی پانی کے اوپر جو ہے وہ جھاگ پیدا ہوا۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دھاتوں کو یعنی سونے چاندی وغیرہ کو جب آگ میں ڈال کر ڈھالتے ہیں تو اس سے بھی جھاگ پیدا ہوتا ہے۔ تو یعنی جس طرح وہ سیلاب کا پانی ہے اس کے اوپر جھاگ پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح جب کسی بھی دھات کو ڈھالا جائے تو اس کے اوپر جو وہ جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ تو اب وہ جھاگ وغیرہ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور پانی اور وہ دھات جو اصل سونا چاندی ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو باطل ہے یہ مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور حق ہی جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو معبود بناتے ہیں ان کی مثال جھاگ کی ہے، اور میل کچیل کے وہ تو ختم ہونے والے ہیں، اور رب ذوالجلال جو اصل ہے جو نظام چلا رہا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ رہے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی بات مانتے ہیں ان کے لیے اچھائی ہے آخرت میں، یعنی ان کو آخرت میں نعمتیں ملیں گی، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو فرمایا کہ ان کے لیے زمین میں
جو کچھ ہے وہ بھی ہو، اور اسی طرح اس کے علاوہ اتنا اور بھی مل جائے، اور یہ وہ دے کر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنی جان کو چھڑانا چاہے، تو فرمایا وہ ان کی جان نہیں چھوٹے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی طرف اتارا ہے وہ برحق ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ فرمایا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو دیکھنے والا ہے اور وہ عقل والا ہے، اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور آگے ان عقل والوں کی چند نشانیاں بیان کر دی، فرمایا کہ جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کرتے ہیں، اپنی عبادات بھی کرتے ہیں اور اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح وعدے کو توڑتے نہیں، اور اسی طرح وہ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، اور اسی طرح وہ صبر بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کو پوشیدہ ظاہر خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور وہ آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی جو خود بھی نیک ہو، ان کے آباء و اجداد بھی نیک ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا کریں گے، اور فرشتے جو ہے نا وہ ان کا استقبال کریں گے، اور ان کو سلامیاں پیش کرنے کے لیے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، اور انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں جو تم نے صبر کیا اس کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اور آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ اور آگے جو ہے نا نہ ماننے والے، ان کے جو ہے نا وہ کچھ نشانیاں بیان کی، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی پکا کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہیں کرتے، نہ وہ توحید پہ قائم رہتے ہیں، نہ نیک اعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتے، رشتہ داروں سے بھی تعلقات کو توڑ کے رکھتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہے اور برا گھر ہے، یعنی وہ جہنم کا گھر ہے جو عذاب والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو وہ رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ ایک عارضی سامان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ایک مشہور اعتراض ظاہر کیا، وہ کہتے تھے جی یہ جو نبی ہیں ان پر ہماری چاہت کے مطابق اور ہمارے مطالبے کے مطابق جو ہے وہ معجزات کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو فرمایا کہ معجزات جو ہے نا وہ جو ضروری تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گئے ہیں، باقی جو ہے اگر اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان پہ عذاب آ جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں، اور اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، یعنی ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ جی میرے دل میں اطمینان ہو جائے، میں سکون آ جائے، تو وہ سکون حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کی بڑی بڑی آسائشیں جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا، دن بدن پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ نسخہ بتا دیا کہ دلوں کو سکون کس سے ملتا ہے، تو فرمایا دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، دلوں کو تسلی ملتی ہے رب کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے تو دلوں کو تسلی ملے گی، اور ساتھ ہی ایمان والوں کے لیے بشارت بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے خوشخبری اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ سے پہلے ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور ان کی طرف وحی کی، تو اسی طرح آپ جو ہے نا آپ کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ یعنی اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ جو لوگ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ رحمان جو ہے یعنی میرا رب ہے اور کوئی معبود نہیں، یعنی آپ کہہ دیں کہ رحمان میرا رب ہے اور کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور پھر آگے وہ جو ان کا مشہور اعتراض تھا اس کا پھر جواب دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کے ساتھ یعنی ہم جو ہے نا وہ پہاڑوں کو چلا دیں، زمین جو ہے وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یا یہ کہ مردے جو ہے نا اٹھ کر ان لوگوں سے کلام بھی کریں، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو زبردستی بھی سب کو جو ہے وہ ایمان کی طرف لا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا اگر یہ لوگ آپ سے استہزاء کرتے ہیں تو پہلے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسے استہزاء کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور پھر ان کو پکڑ لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی مہلت دے رہا ہے، اور جب پکڑے گا تو بہت ہی سخت کر کے پکڑے گا، یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہر انسان کے پاس حاضر ہے، یعنی اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر ایک پر ہے، اور وہ ہر ایک کا محاسبہ کر سکتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اور اللہ کے شرکاء بنا رکھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا ان کے کیا کمالات ہیں وہ بتاؤ تو صحیح نا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے کوئی بھی کمالات نہیں ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی فرمایا کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ بھئی آپ کے شریک ہیں اور اللہ کو ان کا پتہ نہیں ہے؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنائے گا ان کے لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں ذلت والا عذاب ہے، اور آخرت میں کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ اس جنت کی مثال جس کا متقون کے ساتھ جو ہے نا وہ وعدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے متقین کے ساتھ، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس کا جو ہے نا وہ پھل اور کھانا وہ بھی دائمی ہے، اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے، اور فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور کافروں کا جو ہے ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو یہ آپ کو حق سے ہٹا دیں گے، لہذا آپ نے جو ہے نا وہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے اپنا جو ہے نا وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ نے ان تک پہنچانا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو انسان ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں اور ان کے بیویاں بھی ہیں، تو فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں ان کی اولادیں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں، اور پھر کوئی رسول بھی جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا، معجزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے رسولوں کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو دعوت فکر دے دی کہ کیا یہ مکہ والے نہیں سوچتے کہ آئے دن ہم جو ہے نا وہ ارد گرد سے زمین کو ہم گھٹا رہے ہیں ان کے لیے، یعنی مطلب جہاں جہاں ان کا اثر و رسوخ ہے وہ دن بدن کم ہو رہا ہے، اور اسی طرح کم ہوتے ہوتے یہ ان کا ایک دن خاتمہ ہی ہو جائے گا، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر وہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف سے ان کا اثر و رسوخ ختم کرتے کرتے یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ سے بھی جو ہے نا وہ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اس کا نام سورہ ابراہیم اس لیے رکھا کہ اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آگے تذکرہ ہے، اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں جو زیادہ تر مضمون ہوتا ہے وہ توحید، رسالت اور قیامت کا ہی ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بھی ابتدا میں توحید پر دلائل ہیں، اور اسی طرح کچھ منقولی دلیلیں ہیں، کچھ عقلی دلیلیں ہیں، اور کچھ یعنی آگے جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ تفصیلی تذکرہ ہے۔ شروع میں حروف مقطعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید کی حقانیت کو بیان کیا کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں اپنے رب کے حکم سے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدھا راستہ ہے آپ لوگوں کو اس راستے کی طرف لے کر آئیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یعنی توحید پہ عقلی دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور کافروں کے لیے ہلاکت بھی ہے اور سخت عذاب ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے دین میں کمیاں تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دور کی گمراہی میں ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنی بھی رسول بھیجے ہیں ان کو اسی قوم کی زبان میں یعنی بھیجا ہے، یعنی مطلب جو قوم وہاں آباد تھی اس قوم کے اندر سے ہی رسول بھیجے ہیں، اور ان کی زبان بھی ایک تھی تاکہ وہ اس کی بات سمجھیں۔ اور آپ کو بھی جو ہے سب سے پہلے ہم نے عرب میں بھیجا ہے، اور آپ بھی انہی مکہ والوں کی اور آپ کی زبان بھی ایک ہی ہے تاکہ یہ آپ کی بات سمجھیں، یہ شکوہ نہ کرے کہ ہم زبان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھی کہ میری قوم یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کی تھی، کہ فرعون سے تم کو نجات دی جو تمہیں برے برے جو ہے وہ عذاب اور تکلیفیں پہنچاتا تھا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں جو ہے وہ زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ عام قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر کوئی بھی شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیں گے، لیکن اگر کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس عذاب سخت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیں اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی زوال نعمت سے بچائے۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے ہی اپنی قوم سے کہا تھا اگر تم انکار کرو اور جتنے بھی زمین میں لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ تو قابل تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مزید دعوت فکر دی کہ کیا اے مکہ والوں تمہارے پاس جو اس سے پہلے گزرے ہیں قومیں، یعنی قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، ان کی جو ہے نا وہ خبریں نہیں آئیں، لہذا ان کی خبریں تمہارے پاس آئی ہیں کہ ان کے پاس ہم نے رسول بھیجے، یہاں تک کہ جب رسول جو ہے نا وہ ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو وہ لوگ ان کے منہ یعنی رسولوں کے منہ پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ آپ یعنی یہ بات نہ کہیں ہم سے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی جس کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔
اور ہمیں جو ہے نا جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس میں ہمیں شک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے کہا بھائی دیکھو تم اللہ کے معاملے میں شک کرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اور ہم تمہیں بلاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے اور تمہیں مہلت دے۔ تو وہ کہنے لگے جی آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا رسولوں نے جواب میں بھی یہی کہا کہ بھئی ہم بالکل ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبوت عطا کی ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے، اور جو بھی آپ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے ہم اس پہ صبر ہی کریں گے۔ اور اسی طرح یہاں تک کہ وہ لوگ اتنے مخالف ہو گئے کہ انہوں نے رسولوں سے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کی طرف وحی کی کہ ہم ان لوگوں کو ہلاک کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس زمین پہ تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو آباد کریں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، ان لوگوں کو ہلاک کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بچایا۔ تو مکہ والوں کو دعوت فکر دی کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اس کے بعد آخرت میں جو ہے نا وہ ظالموں کے لیے جہنم کی سزا بھی ہے، اور وہاں پر ان کو ابلتا ہوا کھولتا ہوا سخت پانی پلایا جائے گا اس کو، اور اسی طرح پیپ والا پانی پیپ پلائی جائے گی، اور وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پلایا جائے گا تاکہ جو ہے نا وہ ان کو زیادہ تکلیف ہو، اور وہ ان کو جو ہے نا وہ سیراب بھی نہیں کرے گا، اور یعنی اتنی جو ہے نا ان کو سزا دی جائے گی کہ وہ ایک طرح کے جو ہے نا وہ نہ یہ ہوگا کہ وہ زندہ ہے نہ مردہ ہیں، بلکہ یعنی وہ نہ وہاں مریں گے نہ زندہ رہیں گے، یعنی اس طرح ہوگا کہ ایک عذاب کے ساتھ فوراً ان کو یعنی ہر وقت عذاب کے اندر لوٹا پوٹا جائے گا، اور جس سے ان کو شدید قسم کی تکلیف ہوگی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی ایک مثال بیان کی کہ یہ جو کافر ہیں دنیا میں جو نیک کام بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک جگہ پر کوڑا کرکٹ پڑا ہو اور تیز آندھی آیا تو اس کوڑا کرکٹ کو اڑا کر لے جائے، کچھ بھی نہ چھوڑے وہاں پر، تو ان کے نیک اعمال کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کے نیک اعمال کوڑا کرکٹ کی طرح ہیں، اور پھر جو ان کے کفر کی آندھی ہے جب وہ آتی ہے تو ان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ ان کے نیک اعمال کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، نیک اعمال کا بدلہ صرف ایمان والوں کو ملے گا، اس لیے کہ نیک اعمال کے قابل قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان شرط ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ ایک دلیل بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو حق کے ساتھ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور کوئی نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ بات بھاری نہیں ہے، وزنی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کا منظر بیان کر دیا کہ ایک وقت ایسا ہوگا یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جو کمزور قسم کے لوگ ہیں وہ ظالموں سے کہیں گے کہ ہم یار دنیا میں تمہاری پیروی کرتے رہیں، ہم تمہارے پیچھے لگے رہے ہیں، لہذا اب آج تم ہمارے یعنی کسی کوئی کام آ سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے یار اگر ہم خود ہدایت پہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہم خود گمراہ تھے، تم بھی ہمارے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گئے، لہذا اب برابر ہے ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، آج ہم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا گمراہ کرنے والا شیطان ہے وہ بھی وہاں موجود ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں جہنم دوں گا، یعنی عذاب دوں گا، وہ وعدہ سچا ہے لہذا وہ پورا ہو گیا، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم میری پیروی کرو، جو خواہشات کے پیچھے میں نے لگایا تھا تو میں نے جھوٹا وعدہ تم سے کیا تھا، لہذا میں نے تم پہ زبردستی نہیں کی کہ تم میری بات مانو، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا اور تم نے میری بات مان لی، لہذا اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتے جو آپ کا خالق اور مالک ہے، آپ میری بات نہ مانتے، لہذا اب جو ہے نا نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، اور جو دنیا میں تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور جو ہے نا اپنے کیے کہ آج تم خود ذمہ دار ہو، اور اس کی سزا جو ہے کاٹنے کے لیے اب تم تیار ہو جاؤ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ظالموں کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا کریں گے، اور وہاں ایک دوسرے کو وہ سلام کر کے جنہیں دعائیں دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے یعنی کلمہ کفر اور کلمہ اسلام کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کلمہ طیبہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ جو توحید ہے، اس کی مثال جو ہے نا وہ ایک شجرہ طیبہ کی طرح ہے، یعنی اچھے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان پہ ہیں، اور اپنا پھل جو ہے نا وہ بھی موسم کے مطابق دیتا ہے۔ مثلاً اس سے مراد کھجور کا درخت ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ جڑیں بھی مضبوط ہیں اور تنا
بھی جو ہے نا وہ کافی لمبا ہوتا ہے، شاخیں اس کے اوپر آسمان کی طرف یعنی ہیں وہ کافی اونچی ہوتی ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنا پھل بھی دیتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی جو ہے نا وہ مومن کے ایمان کی مثال وہ جڑیں ہیں، اور آگے جو ہے نا وہ مومن کا جو آگے یعنی نیک اعمال کرتے ہیں وہ آگے یعنی مثلا اس کی مثال وہ شاخوں اور تنے کی ہے، اور پھر وہ نیک اعمال قبول ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، یہ مثال ہے یعنی وہ بلند ہونے کی۔ اور آگے یعنی کلمہ کفر کی مثال بیان کی کہ کلمہ کفر کی مثال اس درخت کی ہے جو کہ بالکل جھاڑی سی ہو، اور وہ یعنی زمین کے اندر اس کی جڑ دور تک نہ پھیلی ہو، بالکل زمین کے اوپر ہو، اور تھوڑا سا بھی اس کو یعنی کسی چیز کا جھٹکا لگے تو وہ اکھڑ جائے، جس طرح کے خندل وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں، یا اسی طرح یعنی جو ہے نا وہ زقوم کا درخت ہے کہ یہ یعنی بالکل بے فائدہ اور جھاڑی دار ہوتے ہیں، اور ان میں نہ مضبوطی ہوتی ہے اور نہ ان کا پھل جو ہے وہ ذائقہ دار ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کفر ہے اس کی جو ہے نا وہ جڑیں بھی مضبوط نہیں ہیں، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور کافروں سے نکلنے والے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موت کے وقت اور قبر میں منکر نکیر کے سامنے بھی ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ موت کے وقت بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، اور قبر میں بھی فرشتوں کو صحیح صحیح جواب دے دیتے ہیں۔ لیکن جو گمراہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہ موت کے وقت جو ہے وہ ثابت قدمی دیتے ہیں، بلکہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں اور منکر نکیر کے سوالات کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس قوم کی طرف آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلا ناشکری کی، اور انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا وہ عذاب کو حلال کے، ان عذاب کے مستحق بنے، جہنم کے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے جو ہے نا وہ گمراہ کریں۔ تو فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ کچھ عرصہ کے لیے آپ نفع حاصل کر لو، باقی جو ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں ان سے آپ، میرے بندے جو ہیں وہ جو ایمان لائے، نماز پڑھتے رہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ظاہر علانیہ خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دیں کہ قیامت والے دن جس دن کوئی دوستی اور کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی انہیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور یعنی وحدانیت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے ساتھ یعنی تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کے پھل اور غلہ اگایا، اور اسی طرح کشتیوں کو تمہارے تابع کیا جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور نہروں کو تمہارے تابع کر دیا، اور تمہارے لیے سورج چاند کو وہ تابع کر دیا کہ وہ بھی ایک تمہارے لیے ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، اور دن رات بھی یہ بھی تمہارے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں دی جو تم اللہ سے مانگتے ہو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر ان کو گننا بھی شروع کر دو تو نہیں گن سکتے۔ تو جب نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اب آخر میں رکوع نمبر 6 سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جب مکہ میں لے کے چھوڑا نا جی بیابان جنگل میں، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا، مجھے اور میرے بیٹے کو جو ہے وہ بتوں کی پوجا سے بچا، اور ساتھ ہی کہا کہ اے میرے رب ان لوگوں نے یعنی جو بتوں نے اور معبودان باطلہ نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کر دیا، لہذا جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کو آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اے میرے رب میں اپنی اولاد میں سے کچھ کو ایسی بیاباں وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، آپ کے عزت والے گھر کے پاس، اس لیے تاکہ یہ نماز پڑھیں، لہذا آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیں جو کہ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ بیت اللہ کے ساتھ محبت ہو اور لوگ اس کی طرف آئیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یعنی یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیں تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں مکہ کی محبت ڈال دی، ہر آدمی وہاں جانے کے لیے بےتاب ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی غلے کی بھی فراوانی کر دی، ہر چیز وہاں سے ملتی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ آپ جانتے ہیں جو ہم ظاہر کریں یا پوشیدہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ اور شکر ادا کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ میری اور میرے ماں باپ اور تمام مومنین کی بخشش فرما قیامت کے دن۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ میرے پیغمبر یہ جو ظالم لوگ یعنی دنیا میں ظلم کر رہے ہیں اور کفر و شرک پھیلا رہے ہیں، فرمایا آپ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صرف مؤخر کر رہے ہیں قیامت کے دن کے لیے، کہ جس دن جو ہے نا وہ آنکھیں پتھرا جائیں گی اور وہ اپنے سروں کو اٹھا کر سرپٹ بھاگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی ان کی طرف واپس نہیں آئے گی اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس دن جو ہے نا وہ یعنی ان کی حالت ہی بری ہوگی۔ اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن عذاب آئے گا، اور ظالم کہیں گے اے اللہ آپ جو ہے نا ہمیں مہلت دے دیں، ہم جو ہے نا آپ کے رسولوں کی بات بھی مانیں گے، ہم آپ کی بات بھی مانیں گے، یعنی آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کے رسولوں کی اتباع بھی کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کیا تم پہلے قسم نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ دنیا ختم ہی نہیں ہوگی، یہ دنیا تو ہے یعنی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم دنیا میں رہیں گے؟ تو فرمایا اب کیا ہوا ہے، اب کہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں گے؟ اور پھر فرمایا کہ تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تم ان کے گھروں میں رہے اور تم نے وہ ان کے سارے حالات دیکھے، لیکن پھر بھی تم نے دنیا میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، اور جو پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف اتنی بڑی بڑی چالیں کی تھی، اگرچہ ان کی چالوں کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، انہی کا نقصان ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ اور پھر قیامت کا تذکرہ مزید کیا کہ جس سے اس زمین کو دوسری زمین میں تبدیل کیا جائے گا، یعنی اس زمین کو بالکل پھیلا دیا جائے گا، اور آسمان جو ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور فرمایا کہ آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ اس دن بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے، زنجیروں میں، اور ان کے جو کرتے ہوں گے وہ گندک کے ہوں گے، یہ یعنی بڑی بدبودار قسم کی چیز ہے جو آگ کو بہت جلدی پکڑتی ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے گی، یعنی وہ آگ کے اندر جلیں گے یہاں تک کہ چہرے بھی جل جائیں گے۔ اور فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچانا ہے لوگوں کو، اور تاکہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نصیحت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ جو قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں فرمایا یہ، اور اسی طرح آخرت کے احوال بیان ہوئے ہیں، یہ اس لیے ہوئے ہیں تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور عقل والے جو ہے نا وہ جان کر اس سے نصیحت بھی حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔